اردو ایمپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ایک سیارچہ زمین سے ٹکرایا جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی، مگر اس دن اصل میں کیا ہوا تھا؟ نئی تحقیق میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ امریکی ریاست شمالی ڈکوٹا میں چٹانوں میں دفن فوسلز اس بات کا ثبوت ہیں کہ تقریباً 6.5 کروڑ سال قبل کرۂ ارض سے آخری ڈائناسور کے خاتمے کے دن اصل میں کیا ہوا تھا۔ یہ دعویٰ ماہر حیاتیات رابرٹ ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں کا ہے، جن کی تحقیق کو برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اپنی حالیہ تاریخی دستاویزی فلم ڈائناسورز دی فائنل ڈے ود ڈیوڈ ایٹنبورو میں فلم بند کیا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے شمالی ڈکوٹا کے ہیل کریک نامی پہاڑی سلسلے میں واقع فوسل سے بھرا ہوا ٹینس نامی مقام ڈی پالما کی تحقیق کا مرکز رہا ہے، اور 2019 کے بعد ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں نے اس مقام پر کریٹیشیس دور کے خاتمے کے بارے میں بہت سے مضبوط دعوے کیے ہیں۔ یاد رہے کہ کریٹیشیس اس عہد کو کہتے ہیں جب زمین پر ڈائناسوروں کا راج تھا۔ یہ دور 14.5 کروڑ سال پہلے شروع ہوا اور 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ختم ہوا۔ ڈی پالما کا خیال ہے کہ ٹینس ایک بڑے سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کے عمل کے دوران ہلاک ہونے والے جانوروں کا اجتماعی قبرستان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک سیارچے کا زمین سے ٹکرانے والا واقعہ زمینی ڈائناسوروں یعنی اڑنے والے ڈائناسوروں کو چھوڑ کر اور زمین پر موجود کم از کم 50% دیگر انواع کے بڑے پیمانے پر معدومیت کا باعث بنا تھا۔ البتہ ڈی پالما کے اس دعوے سے کچھ لوگ متفق نہیں کہ یہ مقام سیارچے کے زمین سے ٹکرانے اور اس سے آخری ڈائناسور کی ہلاکت کے شواہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اپنے سیارے کی تاریخ کے اس اہم ترین وقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس حوالے سے کیا چیز اب تک غیر یقینی ہے۔ جب 1980 میں پہلی بار سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کے اثرات کا نظریہ پیش کیا گیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے زمین پر کوئی وسیع و عریض گھڑا موجود نہ تھا۔ اس کا واحد ثبوت 2 مقامات تھے جہاں ایریڈیم نامی تابکار دھات کی کافی مقدار پائی گئی تھی۔ ایریڈیم ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر انتہائی کم مقدار میں ملتی ہے، لیکن خلا سے آنے والے شہاب ثاقب میں خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ کریٹیشیس دور کے اختتام کے قریب بننے والی چٹانوں میں یہ دھات خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید یہاں کوئی سیارچہ گرا تھا۔ اب دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں ایریڈیم کی بڑی مقدار سپائک ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر 1991 میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب موجودہ جنوبی میکسیکو میں جزیرہ نما یوکاتان میں چکسولوپ نامی گڑھا دریافت ہوا۔ 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا ظاہر کرتا ہے کہ کم از کم 10 کلومیٹر چوڑے سیارچے کے سمندر میں ٹکرانے سے پیدا ہوا ہوگا۔ اس ٹکراؤ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سونامی کی بڑی لہروں کو جنم دیا جو پہاڑوں کا ملبہ اور ایریڈیم کی بڑی مقدار کو دور تک بہا لے گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک انتہائی طاقتور ہیٹ ویو بھی پیدا ہوئی۔ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سیارچے کے ٹکراؤ کے مرکز کے تقریباً 1700 کلومیٹر دائرے کے اندر تمام جاندار فوری طور پر بھسم ہو کر رہ گئے اور یہاں زندگی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ٹینس کا مقام اس سے 250 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر واقع تھا اور اب تک آخری ڈائناسور کا بھی کوئی نظریہ ثابت نہ ہوا۔ تو آخر ڈی پالما کی اس اہم انکشاف کی کیا بنیاد ہے کہ ٹینس روئے زمین پر ڈائناسور کے آخری دن کے پر اسرار ثبوت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹینس کا مقام کریٹیشیس دور کے اختتام کے قریب واقع ہے، کیونکہ ڈی پالما نے فوسلز بیڈ کے بالکل اوپر ایریڈیم تہ کی نشاندہی کی ہے۔ اس اختتامی دور کو پی جی باؤنڈری کہا جاتا ہے، جنہوں نے شواہد کے طور پر اس کے کچھ ٹکڑے بھی پیش کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام اس دن کی نشاندہی کرتا ہے جب سیارچہ زمین سے ٹکرایا تھا۔ سب سے پہلے ٹینس میں ملبے سے بننے والی چٹانیں موجود ہیں جن کے اوپر پانی کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کھڑے پانی یا تلاطم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لہروں کا ثبوت ہے جنہوں نے ٹینس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
उस वक्त शुमाली अमेरिका के बीचों बीच एक समंदरी गुजरगाह गुजरती थी जो बर्रे आज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती थी। ये समंदरी गुजरगाह टेनिस के मकाम के करीब से गुजरती थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सुनामी की लहरें यहाँ तक पहुँच जाती थीं और कई बार ताज़ा और समंदरी पानियों को मिलाकर लहरें पैदा करती थीं। सीआरजी के टकराने के असरात से जमीन में पैदा होने वाली शॉक वेव्स जो तबाहकुन सुनामी का सबब बनी, उससे ये आसानी से जमीन की परत के जरिए टकराव के मकाम से टेनिस तक पहुंच गई। जब सीआरचा जमीन से टकराया तो चट्टानें पिघलकर 1 मिलीमीटर मोटी गांठ की गोलियां बन गईं, जिन्हें एजेक्टर स्फेरियल्स कहा जाता है। ये गोलियां इतनी हल्की थी कि शॉक वेव के असर से 3200 किलोमीटर तक उड़कर जा सकती थी। डी पाल्मा को ये शफाफ गोलियां उसी मकाम से मिली और हैरान कुन तौर पर यही गोलियां टेनिस की नदियों में मौजूद कदीम मछलियों के फॉसिल्स के गिलफड़ों से भी बरामद हुई। उनका ख्याल है कि ये गोलियां अपनी मुश्तरका खसूसियात की वजह से चकसलौप तसादम के असर से पैदा हुई थीं, जिनमें कुछ में खुद सीआरचे के टुकड़ों में भी मौजूद थीं। अगर उसे सच मान लिया जाए तो टेनिस में उसका मौजूद होना वाकई इस बात की तस्दीक करता है कि वो टकराव के असर के असल दिन की निशानदही करती हैं, क्योंकि वो टकराव के चंद घंटों के अंदर जमीन पर गिर चुकी होंगी। टेनिस पर तहकीक के नताइज। शुमाली डकोटा की हील क्रैक पहाड़ियों में चट्टानों और फॉसिल की कई दहाइयों के मताले की मदद से आज हम जानते हैं कि टेनिस एक गर्म और मरतूब जंगलों पर मुश्तमिल इलाका है। ये माहौलियाती निजाम डायनासोर्स, पेट्रोसोर्स, उड़ने वाले रेप्टाइल्स, कछुओं और इब्तदाई ममालिया के जानवरों से भरा हुआ था। डी पाल्मा और उनके साथियों ने जानवरों के कुछ नाकाबिल यकीन नए फॉसिल्स का इंकशाफ किया है। अगरचे उनकी मजीद तफसील सामने नहीं आई, उनका ख्याल है कि तबाहशुदा टेनिस के साहल पर होने की वजह से वो टकराव के असर के दिन ही मर गए होंगे। उनमें सबसे पहले सब्जी खोर डायनासोर थैलिसियोसार्स की एक गैर मामूली तौर पर महफूज टांग है, जिसमें न सिर्फ हड्डियां बल्कि जिल्द और दीगर नर्म टिश्यूज भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये वाहद हैरान कुन चीज नहीं, उनमें एक पटीरोसूर का बच्चा भी शामिल है जो अपने अंडे से निकलने ही वाला था। उसके अलावा नाकाबिल यकीन हद तक उम्दा हालत में महफूज 3 सींगों वाले डायनासोर ट्राइसेराटॉप की जिल्द, जो कि एक इंतहाई गैर मामूली दरियाफ्त है। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि वहाँ एक कछुआ छड़ी से चिमटा हुआ है, जिसके बारे में डी पाल्मा का ख्याल है कि ये टकराव के असर से उठने वाली तलातम खेज लहरों की वजह से होने वाले अलमनाक मौत का सबूत हो सकता है। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।